کومل بائی بار بار مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پوری بات سنائے کہ وہ دیا رام کو گاہک کی بجائے اپنے بیٹا کیوں سمجھتی تھی، اور کیا دیا رام بھی اسے ماں سمجھتا تھا؟ وہ بد نصیب میرا گاہک بن کر آتا تھا، کومل بائی نے دکھی لہجے میں کہا۔ میرے اوپر دوسروں کی طرح نوٹ پھینکتا تھا، مجھے اس کے نوٹ پتھروں کی طرح لگتے تھے۔ میں اسے نوٹ پھینکنے سے منع کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میں دوسروں کو منع کیوں نہیں کرتی۔ ایک بار اس نے جذباتی ہو کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ کومل بائی نے بڑی لمبی بات سنا دی۔ میں آپ کو مختصر کر کے اپنے الفاظ میں کومل کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ دیا رام پہلی بار کومل کے کوٹھے پر آیا تو یہ بھولا بھالا نوجوان اس کے دل کو بہت اچھا لگا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی عزت دار گھرانے کا شریف سا لڑکا ہے۔ کومل اس پر خصوصی توجہ دینے لگی۔ دیا رام بھی غالباً پیار کا ترسا ہوا تھا۔ وہ کومل کے ساتھ دل کی باتیں کرتا تھا۔ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، لیکن دیا رام اس کے ساتھ تماش بینوں والا رویہ رکھتا تھا۔ یہاں میں نے کومل سے پوچھا کہ وہ دیا رام کو اپنے بیٹے کی طرح کیوں سمجھتی تھی، جبکہ وہ اس کے لیے اچھا خاصا منافع بخش گاہک تھا۔ کومل نے بتایا کہ جب اس کی عمر 16 سال کی تھی تو اس کی نتھ اتروائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس کا پہلا گاہک انتہائی دولت مند آدمی تھا اور اس نے منہ مانگی قیمت دی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کو بیٹے کی شکل بھی نہیں دکھائی گئی اور کہیں غائب کر دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر اسے کنواری ظاہر کر کے کسی دولت مند سے بھاری رقم اینٹھی جا سکے۔ کومل نے بتایا، ہمارے ہاں بھائی کھاتے پیتے ہیں، خوب جان بناتے ہیں اور پہلوانی کرتے ہیں، اور اگر کوئی تماش بین غنڈہ گردی کرے یا بدماشی پر اتر آئے تو اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جو پہلوان ہمیں اندر لے کر آیا تھا وہ کومل کا سگا بھائی تھا۔ کومل نے دیا رام کو دیکھا تو اسے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ اور طرح کا پیار کرنے لگی، مگر دیا رام اس کے ساتھ اوچھی حرکتیں کرتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کردار کا لڑکا نہیں ہے، بس جان بوجھ کر ایسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بار تنہائی میں اس نے کومل کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کی تو کومل نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس کے جواب میں دیا رام نے بھی پوری قوت سے اسے جوابی تھپڑ مارا۔ یہ مردانہ تھپڑ تھا اور اس قدر زوردار تھا کہ کومل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر اس کا پہلوان بھائی آ گیا۔ وہ دیا رام کی مرمت کرنا چاہتا تھا، لیکن کومل نے اسے روک دیا۔ پھر کومل نے اس سے پوچھا کہ وہ غلیظ ذہن کا آدمی نہیں ہے، پھر ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں دیا رام کے آنسو نکل آئے۔ میں غلیظ نہیں ہوں، اس نے کومل سے کہا، لیکن غلاظت کی پیداوار تو ہوں۔ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں۔ میری ماں نے مجھے چور دروازے سے پیدا کیا ہے۔ میرا وجود ناجائز ہے، میں حرامی ہوں، پھر میں نیک شریف بن کر کیوں رہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ سب مجھ سے نفرت کریں، مجھے دھتکار دیں۔ تمہارے کوٹھے پر بھی اسی وجہ سے آتا ہوں۔ کومل نے دیا رام سے پوچھا کہ اسے کس طرح یقین ہے کہ وہ ناجائز اولاد ہے۔ اس کے جواب میں دیا رام نے بتایا کہ گاؤں کا ایک آدمی اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس کی ماں سے ملتا تھا۔ چھوٹی عمر میں تو اسے پتہ نہ چلا کہ یہ اچھی بات ہے یا بری۔ جب وہ جوان ہوا تو اس بات کو سمجھنے لگا۔ اب وہ آدمی اس کی ماں سے نہیں ملتا تھا۔ ان کی ملاقاتیں اب نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ایک رات جب تلجا رام کسی کام سے گیا ہوا تھا اور گھر میں دیا رام اور اس کی ماں ہی تھی۔ رات کے کسی وقت دیا رام کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اوپر والے کمرے میں سوتا تھا۔ اسے ماں کے کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دبے قدموں نیچے اترا۔ کوئی مرد تھا جو اس کی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس روز ان کی باتیں سن کر اس پر انکشاف ہوا کہ وہ حرام کی اولاد ہے اور اس کا باپ تلجا رام نہیں بلکہ یہ شخص ہے۔ اس شخص نے کسی طرح دیا رام کی ماں کو پھانس لیا تھا اور اب اسے بلیک میل کر رہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کی ماں اس آدمی کی منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ اتنے زیادہ پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتی، وہ اس پر رحم کرے اور اس کا بسا بسایا گھر برباد نہ کرے۔ وہ آدمی دھمکیاں دے رہا تھا کہ سارے گاؤں میں نمبردار کی عزت کا جنازہ نکال دے گا۔ دیا رام کو اس آدمی پر بہت غصہ آیا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اسی وقت اس آدمی کا گلا گھونٹ دے، مگر پھر وہ اس خیال سے آگے نہ گیا کہ اس طرح اس کی ماں ساری عمر اس کے آگے شرمندہ رہے گی۔ دیا رام نے اس آدمی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ اپنے اس پہلوان سے میرا کام کرا دے گی؟ ساری بات سنا کر دیا رام نے کومل سے کہا۔ کون سا کام؟ کومل نے پوچھا۔ اس آدمی کو قتل کرنا ہے، دیا رام نے کہا۔ جتنے پیسے لگیں گے میں دے دوں گا۔
کومل نے اس کو کہا کہ وہ اس کا کام کروا دے گی، وہ حوصلہ رکھے۔ یہاں پر میں نے کومل سے پوچھا کہ دیا رام جس آدمی کو قتل کرانا چاہتا تھا اس نے اس کا کیا نام بتایا تھا؟ جوہر علی، کومل نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے جوہر علی کو تم نے اپنے پہلوان بھائی سے قتل کرایا ہے؟ میں نے کومل سے کہا۔ نہیں، یہ غلط ہے، کومل نے کہا۔ دیا رام نے یہ کام خود ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جوہر علی کو دیا رام اور اس کے باپ نے مل کر قتل کیا تھا۔ دیا رام نے کومل کو تفصیل سنائی تھی۔ دیا رام نے لمبے پھل والا ایک چاقو خرید لیا تھا، وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ آخری ایک دن اس نے جوہر علی سے کہا کہ اس کی ماں نے رات کو فلاں جگہ کھیتوں میں اسے بلایا ہے۔ جوہر علی یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کانتا نے اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ رات کو جب جوہر علی دیا رام کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو دیا رام وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جوہر علی دیا رام کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ اس کی ماں کیوں نہیں آئی؟ دیا رام خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ کیا تم میرے لیے پیسے لے کر آئے ہو؟ جوہر علی نے دیا رام سے پوچھا۔ میں پیسے نہیں، موت لے کر آیا ہوں، دیا رام نے غصے کے عالم میں کہا۔ تم میری ماں کو بلیک میل کرتے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر دیا رام نے چاقو نکال لیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری ماں کو بلیک میل کرتا ہوں؟ جوہر علی نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، دیا رام نے کہا۔ اس رات میں نے چھپ کر ساری باتیں سن لی تھیں۔ دیا رام نے جوہر علی پر چاقو کا وار کیا جو وہ پھرتی سے بچا گیا۔ دیا رام پر تو جنون سوار ہو چکا تھا، وہ اندھا دھند چاقو چلانے لگا۔ جوہر علی بڑی مشکل سے بچ رہا تھا۔ سنو دیا رام، جوہر علی نے کہا، اگر تم نے ساری باتیں سن ہی لی ہیں تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا اپنے باپ کو قتل کر دو گے؟ تم مجھے حرام طریقے سے اس دنیا میں لانے کا باعث بنے ہو۔ دیا رام نے کہا، میں نے تم سے نفرت کی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ اب جوہر علی کی کوشش تھی کہ وہ دیا رام سے چاقو چھین لے۔ وہ چاقو کے واروں سے بچتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے فصل کے اندر سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس آدمی نے دونوں بازو کھولے، چادر کے کنارے اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اس وقت وہ کسی دیو پیکر چمگادڑ کی طرح لگ رہا تھا جو پر پھیلائے ہوئے کھڑی ہو۔ اس آدمی نے جوہر علی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ جوہر علی اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ادھر دیا رام جنون کی حالت میں تھا۔ اس نے یہ سوچنے کے بجائے کہ جوہر علی کو پکڑنے والا کون ہے، جوہر علی کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا۔ جوہر علی کے منہ سے ہائے کی آواز نکل گئی مگر دیا رام پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے چاقو کے کئی وار جوہر علی پر کیے۔ اس دوران اسے پکڑنے والے آدمی نے اسے چھوڑا نہیں۔ جب زیادہ خون بہہ جانے سے جوہر علی پر غشی طاری ہونے لگی تو اس آدمی نے اسے چھوڑ دیا۔ جوہر علی نیچے گر پڑا۔ تب دیا رام نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کا باپ تلجا رام تھا۔ تلجا رام نے دیا رام سے کہا کہ یہاں سے فوراً نکلو، کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ دونوں باپ بیٹا گھر پہنچ گئے۔ تلجا رام نے بیٹے سے خون آلود چاقو لے کر اسے اچھی طرح دھو کر اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر دونوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور آرام سے لیٹ گئے۔ دیا رام میرے ساتھ ہر بات کر لیتا تھا۔ ساری بات سنا کر کومل بائی نے کہا، اس قتل کے بعد اگلے ہی دن مجھے یہ ساری بات اس نے سنا دی تھی۔ اب آپ سے سنا ہے کہ دیا رام کو بھی کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو وہ بھی دیا رام جیسا ہوتا۔ دونوں حرام کی موت مر گئے، دونوں بد نصیب حرامی تھے۔ اس کے ساتھ ہی کومل کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ دو ایسے بیٹوں کے لیے رونے لگی جو اس دنیا میں چور دروازے سے آئے تھے اور دنیا والوں نے انہیں اسی دروازے سے واپس بھیج دیا تھا۔ اس طوائف نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا اور جوہر علی کے قتل کا سراغ مل گیا تھا۔ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور وہ یہ کہ جوہر علی کا قاتل خود بھی قتل ہو گیا اور مجھے اس کے قتل کا سراغ لگانا تھا۔ میں نے کومل بائی سے پوچھا کہ یہاں اس کوٹھے پر کبھی دیا رام کا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ مجھے بتا دے، اس طرح قاتل کو پکڑنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں، کومل بائی نے کہا۔ اس کا یہاں کبھی کسی گاہک کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ میرے بیٹے جیسا تھا اور میں اس کا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ پھر اس نے ذرا توقف کر کے کہا، آپ میری مانیں تو دیا رام کے قاتل کو گاؤں میں ہی تلاش کریں۔ اس کی بات میرے دل کو لگی کہ اگر اس کا یہاں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا تو پھر قاتل گاؤں کا ہی کوئی آدمی ہونا چاہیے۔ میں نے کومل کے تعاون پر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا
کہ اگر اس کے بیان کی ضرورت پڑی تو اسے عدالت میں یہی بیان دینا ہوگا۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو سزائے موت دلانے کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر میں ترلوک سنگھ کو ساتھ لے کر وہاں سے آ گیا۔ میں اپنے تھانے واپس آ رہا تھا اور میرا ذہن بڑی تیزی سے سارے حالات و واقعات پر غور کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی جوہر علی کے قتل کا کیس تیار کرنا شروع کر دیا، کومل بائی کا بیان بھی شامل کر دیا۔ اب میں نے نمبردار تلجا رام کو آنت، قتل اور جرم چھپانے کے الزام میں گرفتار کرنا تھا۔ میں نے جب دیا رام کی لاش دیکھی تھی تو یوں محسوس ہوا تھا کہ کوئی چیز میرے ذہن میں چبھ رہی ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کومل کے بیان کے بعد وہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ جو چیز میرے ذہن میں اس وقت چبھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دیا رام کے چہرے کے نقوش مقتول جوہر علی سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ اس کا قد کاٹ اور رنگ و روپ بھی جوہر علی پر گیا تھا، کیونکہ آخر وہ جوہر علی کا بیٹا تھا، چاہے ناجائز ہی صحیح۔ اب ان خطوط پر میں سوچ رہا تھا کہ دیا رام کو کون قتل کر سکتا ہے۔ ایک شک مقتول جوہر علی کے بیٹے مظہر علی پر ہوتا تھا کہ اسے کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ اس کے باپ کو دیا رام نے قتل کیا ہے، اس نے اپنے باپ کا انتقام اپنے ہاتھ سے لے لیا ہو۔ دوسرے نمبر پر جو شخص مشتبہ تھا وہ تلجا رام تھا۔ اس کے پاس بھی قتل کی وجہ موجود تھی کہ دیا رام اس کا جائز بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مسلمان کا خون تھا۔ پھر میرے ذہن میں تلجا رام کے خون آلود کپڑے اور اس کے کرتے کا ٹوٹا ہوا بٹن آ گیا جو مقتول دیا رام کے کمرے سے ملا تھا۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی جو اب میرے سامنے آ گئی تھی، اس لیے میرے ذہن میں ایسا شک نہ ابھرا کہ باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ تلجا رام کے حق میں یہ بات جاتی تھی کہ اگر وہ دیا رام کو قتل کرنا چاہتا تو اسی رات جب جوہر علی قتل ہوا تھا وہ دیا رام کو بھی ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ میں جتنا زیادہ سوچتا گیا اتنا ہی میرا دماغ الجھتا گیا، میرے اوپر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے جوہر علی کے قتل کے سلسلے میں تلجا رام کو گرفتار کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے تلجا رام کو تفتیش کی چکی میں ڈالوں گا، اور اگر اس نے دیا رام کے قتل کا اقرار نہ کیا تو پھر مقتول جوہر علی کے بیٹے مظہر علی کو رگڑا دوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے نمبردار تلجا رام کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے ASI کو کہا کہ وہ تلجا رام کو تھانے لے کر آ جائے اور یہ نہ کہے کہ اسے گرفتار کیا جا رہا ہے، بس اسے کہے کہ تھانے دار نے بلایا ہے۔ ASI ایک کانسٹیبل کے ساتھ چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ کانسٹیبل جو ASI کے ساتھ گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ نمبردار تلجا رام کی بیوی صبح سویرے سکتے کی حالت میں چل بسی ہے اور اب اس کے کریا کرم کا انتظام ہو رہا ہے۔ ASI نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کانتا دیوی کے کریا کرم سے فارغ ہونے کے بعد تلجا رام کو ساتھ لے کر آ جائے گا۔ یہ اس کیس کی تفتیش کے دوران تیسری موت تھی۔ دیا رام اگرچہ اس کی ناجائز اولاد تھا، مگر اس نے بیٹے کی موت کا اتنا زیادہ صدمہ لیا تھا کہ جان سے گزر گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی چور دروازہ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ شام 5 بجے کے لگ بھگ ASI تلجا رام کو ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ رسمی طور پر اس کی بیوی کے مرنے پر افسوس کا اظہار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب کچھ تباہ ہو گیا سرکار، تلجا رام نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور خودکشی کی طرف مائل ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے سازگار تھی۔ میں باتوں باتوں میں جوہر علی کے قتل کی طرف آ گیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے تمام بات معلوم ہو گئی ہے کہ مقتول جوہر علی کو دیا رام اور اس نے مل کر قتل کیا ہے، اور یہ کہ مجھے شک ہے کہ اپنے بیٹے دیا رام کو بھی اسی نے قتل کیا ہے۔ تم خود بیان دو گے یا میں سارا واقعہ بیان کروں؟ میں نے اس سے کہا، اگر خود بیان دے دو گے تو میں تمہارے ساتھ رعایت کروں گا اور کیس نرم بناؤں گا۔ میں کسی قسم کی رعایت نہیں لینا چاہتا۔ تلجا رام نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیں کہ جوہر علی کو اور دیا رام کو میں نے ہی قتل کیا ہے، مجھے پھانسی پر لٹکا دیں۔ اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہتے ہیں چوپڑی اور دو، یہی صورتحال میرے ساتھ تھی۔ کہاں میں ایک قتل کا سراغ لگانے کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور کہاں دونوں کیسوں کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تلجا رام نے بڑی تفصیل سے بیان دیا تھا، میں اس کا بیان اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ جس رات دیا رام نے مقتول جوہر علی کو قتل کرنے کے لیے کھیتوں میں بلایا تھا،
اور از خود اس کو قتل کرنے کے لیے رات کو گھر سے نکلا تو اتفاق سے تلجا رام نے اسے دیکھ لیا اور چوری چھپے اس کا پیچھا کرتے ہوئے موقع واردات تک پہنچ کر فصل میں چھپ گیا۔ پھر دیا رام اور جوہر علی کی باتوں سے اس پر انکشاف ہوا کہ دیا رام دراصل اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دے کر جوہر علی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اسی کے نتیجے میں دیا رام پیدا ہوا۔ اس کا خون ابلنے لگا۔ اس نے جوہر علی کو پیچھے سے اچانک دبوچ کر دیا رام کو موقع دیا کہ وہ چاقو کے وار کرے۔ جب جوہر علی مر گیا تو وہ دیا رام کو ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ چاقو دھویا، پھر کپڑے دھوئے۔ اس کی بیوی کانتا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ دونوں باپ بیٹا کیا کر آئے ہیں۔ تلجا رام کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہوا وہ اسے بھول جائے گا اور اپنی بیوی کو معاف کر دے گا اور دیا رام کو بیٹے کی جگہ قبول کر لے گا۔ وہ بنیادی طور پر شریف آدمی تھا اور حالات سے سمجھوتا کرنا چاہتا تھا، لیکن اگلی صبح جب پورے گاؤں میں جوہر علی کو قتل کی خبر پھیل گئی تو کانتا سمجھ گئی کہ جوہر علی کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانتا کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا بھید کھل گیا ہے کہ دیا رام اس کے اور جوہر علی کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ وہ باپ بیٹے کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ دوسری طرف تلجا رام نے اسے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہ کہا، لیکن کانتا بڑی حساس تھی۔ وہ اولاد کی خواہش میں ایک گناہ کر بیٹھی تھی اور اب اس انکشاف کے بعد کہ اس کے خاوند اور بیٹے پر اس کا گناہ کھل چکا ہے، وہ دونوں کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ آخر تلجا رام نے اس سے کھل کر بات کی کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ اسے بھول جائے، اسے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ تم نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، کانتا نے تلجا رام سے کہا، لیکن بیٹا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ جن نظروں سے دیکھتا ہے میرا جی چاہتا ہے انہی قدموں پر کھڑی کھڑی مر جاؤں۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ اس کے بیٹے کو علم ہو کہ اس کی ماں نے اسے چور دروازے سے پیدا کیا ہے۔ وہ جب بھی میرے سامنے آئے گا میری موت ہوگی۔ میں رات رات میں کتنی بار مرتی ہوں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، بھگوان مجھے موت دے دے۔ اس کے بعد کانتا بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک بار کانتا خودکشی کرنے لگی مگر تلجا رام نے اس وقت اسے دیکھ لیا اور اسے بچا لیا۔ وہ چھت کے شہتیر سے پھندا ڈال کر لٹکنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تلجا رام کو کانتا سے سچی محبت تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سارے فساد کی جڑ دیا رام ہے۔ اگر دیا رام نہ ہو تو سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ یوں بھی وہ ناجائز تھا اور ایک مسلمان کا خون تھا۔ جوں جوں تلجا رام سوچتا گیا اس کے دماغ پر خون سوار ہوتا گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس نے صندوق سے وہ چاقو نکالا جس سے دیا رام نے جوہر علی کا خون کیا تھا، اور اس نے وہ چاقو اس سے لے کر دھونے کے بعد سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ وہ چاقو ہاتھ میں لے کر باہر نکلا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا دیا رام کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا دیا رام پیٹھ کے بل بے خبر سو رہا تھا۔ تلجا رام نے چاقو کا کھٹکا دبایا اور ایک 6 انچ کا لمبا پھل باہر نکل آیا۔ اس نے سوئے ہوئے دیا رام کے دل کا نشانہ لیا اور پھر پوری نفرت اور طاقت کے ساتھ وار کر دیا۔ دیا رام بری طرح تڑپا، اچھلا، لیکن تلجا رام نے چاقو نہ نکالا بلکہ اسے اور زور زور سے دبائے رکھا۔ دیا رام نے اسے دیکھا اور صرف اتنا ہی کہہ سکا، باپو تم؟ اچھا کیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ میں نے تلجا رام کا اقبالی بیان قلم بند کر کے اس کے دستخط کروا لیے، پھر اس کے ساتھ گاؤں میں جا کر معززین کی موجودگی میں آلۂ قتل برآمد کیا۔ اس چاقو سے 2 انسان قتل ہوئے تھے۔ اس المناک واردات کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ تلجا رام کی اتنی عزت کرتے تھے اور اتنی محبت دیتے تھے کہ ان کے علم میں جب یہ بات آئی کہ پولیس نے نمبردار کو اپنے بیٹے کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے تو وہ بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس والوں کو غلطی لگی ہے، اصل قاتل جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بھوپندر، جس کو شک میں تھانے بٹھا رکھا تھا، گھر جانے کی اجازت دے دی اور سختی سے کہا کہ وہ آئندہ جوا نہ کھیلے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ میں نے تمام ضروری کارروائیاں کرنے کے بعد کیس عدالت میں پیش کر دیا۔ تلجا رام نے اپنی طرف سے کوئی وکیل نہ کیا تھا، اسے عدالت کی طرف سے وکیل مہیا کیا گیا، مگر تلجا رام اپنے اقبالی بیان پر ڈٹا رہا۔ اس کیس میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ جج نے تلجا رام کو اس کے حالات کی وجہ سے صرف 7 سال سزائے قید بامشقت سنائی۔ ایک صبح میں بڑے خوشگوار موڈ میں تھانے بیٹھا تھا،
جوہر علی اور دیا رام کے قتل کے کیس نمٹ گئے تھے اور میں خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر باہر کی طرف پڑی تو بھوپندر سنگھ نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی کرپان تھی۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ میں نے دیکھا کرپان خون آلود تھی۔ لو جی سرکار، اس نے کرپان میری میز پر رکھ کر کہا، تسی میرا اقبالی بیان منگدے سی، ہن لکھ لو، میں اپنی دھرم پتنی رینی کور نے ٹوٹے کر آیا۔ بھوپندر سنگھ نے بڑے فخر سے میری طرف دیکھا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ 2 ہفتوں کے دوران چوتھی لاش تھی جس کا میں سامنا کرنے والا تھا۔